بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں اپنے یوٹیوب چینل بی ریئلسٹک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس چینل لانچ کرنے کی وجہ بیان کروں گا اور اس کے ساتھ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا اس کو بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ میرا نام زبیر ہے، میرا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن کچھ عرصہ دراز سے میں یو ایس اے میں مقیم ہوں اپنی فیملی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آج اس پروگرام کی لانچنگ سے ایک ایسا پیغام دینا چاہ رہا ہوں جو کہ ایک ہمارے معاشرے میں اتنی بڑی پرابلم اور اتنا بڑا ناسور بن چکا ہے کہ اس کے متعلق میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا گہرائی میں جا کے یا اتنا سیریس ہو کے اس ایشو کو سامنے لایا۔ لیکن میں جب اس پروگرام کی لانچنگ پہ اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس لیے چاہ رہا ہوں کہ مجھے اس کی تکلیف ہے، اس کو میں نے اپنے اندر محسوس کیا۔ میرے پروگرام کا نام بی ریئلسٹک ہے۔ بی ریئلسٹک کا مطلب ہے حقیقت پسند۔ اس پروگرام کی ضرورت کیوں پڑی مجھے؟ ویورز، اس کا میں آغاز کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جہیز۔ جہیز ایک عربی لفظ ہے جس کو عربی میں کہا جاتا ہے تیاری کرنا، لیکن برصغیر میں اس کو کچھ الٹا نام دے دیا گیا۔ وہ یہ دیا گیا کہ لڑکی والے جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو لڑکے والوں کی طرف سے ایک لمبی لسٹ دی جاتی ہے کہ جی ہمیں اپنے گھر میں بیٹی کے ساتھ یہ سامان بھی چاہیے، جو برصغیر سے سٹارٹ ہوا اور آج ہمارے پاکستان میں جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، جو اس نعرے کی بنا پر بنایا گیا، جو اسلام کی بنیاد ہے جس کی، لیکن کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں؟ میں یہی سوال اینڈ پہ آپ کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا۔ سب سے پہلے اس کا آغاز میں اپنے سے شروع کرتا ہوں۔ میری شادی 2007 میں ہوئی۔ بہت عرصہ دراز سے شادی کے بعد بھی اب 2021 ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کافی عرصہ سے یہ میں اپنے اندر روزانہ ایک امید اور روزانہ اس کو سوچتا ضرور تھا کہ یار میں کب اس موضوع کو لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ ناظرین، میں 2007 میں جب میری شادی ہوئی تو میں نے کچھ عالم دین جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا، میرے لیے وہ محترم ہیں، میں نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی طرف سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، لیکن جو بھی لڑکی والے اپنی خوشی سے دیں اس کو آپ نے قبول کرنا ہے۔ ناظرین، کیا کون سا ایسا ماں باپ ہے یا کون سا ایسا بھائی ہے یا کون سا ایسا انسان ہے جو اپنی بیٹی کی شادی پہ اس کے لاڈ اور اس کی ضروریات کو، اور اسپیشلی تب جب ہمارے معاشرے میں شادی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ بیٹیاں بہنیں وہ گھروں میں محصور ہو کے رہ چکی ہیں صرف جہیز کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد میں اپنی شادی کے بعد میں سوچتا رہا کہ یار میں اس کو کیسے ختم کر سکتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید میں 2-4 اپنے دوستوں کے ساتھ بات کروں
اور ایک ٹیم بنا کے اس کو میں ایک موومنٹ چلاؤں. اس کے بعد پھر شاید میں اس کو تھوڑی بہت نالج لوگوں تک پہنچا سکوں اور ہیلپ آؤٹ کر سکوں. لیکن آج 2021 ہے. ان 13 سالوں میں یہی سوچتا آیا کہ یار کس کو ساتھ ملاؤں اور کس کو ساتھ نہ ملاؤں. میں جس سے بات کرتا تھا اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا، میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس موضوع کو لے کر ایک موومنٹ چلا سکیں کہ اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کیا جا سکے. ہمیشہ میں یہی کوشش کرتا رہا کہ میں کچھ بندوں کو، کچھ دوستوں کو، کچھ احباب کو ساتھ ملاؤں. اپنے اندر ہی سوچتا رہتا تھا کہ یار یہ میں کیسے کروں، کب کروں، کس کو ساتھ ملاؤں، کس سے بات کروں. لیکن اسی سوچ میں نے یہ 13 سال گزار دیے. ویورز، اب پھر میں نے ایک اس چیز کو محسوس کیا کہ اس وقت اس دور میں سوشل میڈیا اتنا ان نہیں تھا، لیکن اب سوشل میڈیا ایک ایسی طاقت بن چکا ہے، ایک ایسا، جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک ایسا بومب ہے، ایک ایسا آلہ ہے جس کو ہر وقت انسان اگر جیب میں کوئی چیز اپنی بھول گیا ہے لیکن موبائل نہیں بھولا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، جس کے کچھ پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں اور نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو نیگیٹو زیادہ دیکھا جاتا ہے اور پازیٹیو کم دیکھا جاتا ہے. پھر میں نے اس سوشل میڈیا کا سہارا لینے کی کوشش کی، جس کے ساتھ میں آج آپ کے ساتھ حاضر ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس موومنٹ کو آج جو میں سٹارٹ کر رہا ہوں، ہاں اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. ہو سکتا ہے کچھ میرے ہی خاندان کے لوگ میری اس بات پہ اعتراض کریں، میرے کچھ دوست احباب اس بات پہ اعتراض کریں، میرے کچھ رشتہ دار میرے سے ناراض ہو جائیں، کوئی میرے سے بات کرنا چھوڑ دے، کوئی مجھے کنٹروورسیز کی طرف لے جائے، کوئی مجھے تانے دے کہ تم نے یہ کیا کیا، تم بہت بڑے نیک بن رہے ہو، تم بہت بڑے ادھر اپنے آپ کو ایک انسان سمجھ رہے ہو، بلا بلا بلا. لیکن ناظرین، کسی کو تو یہ سٹیپ لینا ہے. اگر میں نے آج یہ سٹیپ لیا ہے تو کل کو جو میرے دوست ہیں، جو میرے احباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد سے نوازا ہے، انہوں نے بھی اس فیز سے گزرنا ہے. ویورز، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہیز ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے تیاری کرنا، لیکن برصغیر میں اس کو لڑکی کی طرف سے سامان دینے کا ایک رواج کر دیا گیا. لیکن جہاں ہمارے معاشرے میں بہت سارے 90% لوگ، جس میں بہت سارے ہمارے مخیر حضرات بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی کو سب کچھ وہ دیں گے جو ہم دے سکتے ہیں. جبکہ لڑکے والے بھی اس کیپیبلٹی میں ہوتے ہیں کہ اگر وہ سامان وہ نہ لیں تو وہ ان کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کے ادھر کھائیں تو وہ ان کے گھر میں کمی نہیں آ سکتی. تو کیا واقعی اس جہیز کی ضرورت ہے؟ اس کے بعد میں آتا ہوں قرآن پاک کی سورہ نساء ورس نمبر 4، جس میں ذکر کیا گیا مہر کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے، جو تمام جہانوں کے مالک ہیں، جو وجہ کائنات ہیں،
جن کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی اور آخرت میں جو ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنیں گے. انہوں نے اپنی زندگی میں شادیاں بھی کی. کیا انہوں نے جہیز لیا؟ یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے کیا جہیز لیا؟ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کی. انہوں نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں اس کے مطابق شادیاں کی اور اس پہ چلنے کی کوشش کی. لیکن یہ ہمارے اندر ہی کیوں؟ ہم اسلام سے اتنا دور جا چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن نہیں. بیسیکلی ویورز، ہمارا جو اسلام ہے اس کو محدود کر دیا گیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ہمیں اسی کے گرد کہا جاتا ہے کہ جی آپ طواف کریں اور آپ ایک مسلمان بن کے نکلیں گے. میرے خیال کے مطابق یہ غلط ہے. اسلام صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا مطلب نہیں ہے. جیسا کہ آج میرا ایک جہیز کے بارے میں یہ پروگرام ہے، جو موومنٹ میں نے سٹارٹ کیا آج، یہ بھی ایک اس دین کا حصہ ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب ایک بیٹی دیتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے گھر میں رزق اترتا ہے. وہی بیٹی شاید کل کو جا کے قیامت والے دن آپ کا گریبان پکڑے کہ آپ نے مجھے ایک حیوان کے ساتھ بیچ دیا جو کہ ایک جہیز کی لت میں، جہیز جیسی لعنت میں مبتلا تھا. ویورز، میں آج زیادہ بات نہیں کروں گا. میں سورہ نساء ورس نمبر 4 کی بات کر رہا تھا. اس میں مہر کا ذکر کیا گیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر ادا کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں تو آپ کے ساتھ رہتا ہوں اور میں کوئی عالم نہیں ہوں. اگر کوئی میری اس میں غلطی یا اس میں کچھ ایسا میں ادھر کہہ دوں کہ جو کہ بالکل تھوڑا بہت اسلام کے مطابق نہ ہو، میں کوئی عالم نہیں ہوں، اس لیے میں نے پہلے آپ کو عرض کی. لیکن کوشش کروں گا کہ میں اتنا کچھ بیان کر سکوں جو کہ اس سے ریلیٹیو ہو. سورہ نساء ورس نمبر 4 میں بیان کیا گیا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو. مہر کا ذکر آیا، جہیز کا ذکر نہیں آیا. تو ناظرین، یہ ہم جہیز میں اس میں کیوں لے کے آ گئے ہیں؟ ہم مہر کو پیچھے کرتے جا رہے ہیں. مہر صرف کاغذوں کی حد تک رہ چکا ہے کہ ٹھیک ہے جی مہر ادا کر دیا گیا ہے، لیکن اس لسٹ کی طرف کوئی غور نہیں کرتا جو لڑکے والوں کی طرف سے آتی ہے لڑکی کے گھر والوں. بہت سارے غریب عوام جو کہ اپنے اس لعنت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہے، وہ گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو چکی ہیں. ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کا سارا خاندان جس میں ماں، باپ، بھائی، بہنیں آتی ہیں، وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو چکی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جہیز کا سامان نہیں پورا ہو رہا. اب میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا علماء دین کی طرف. بڑی مزے کی بات ہے ویورز، جو علماء ہیں، میں سب کا نام نہیں، سب کو نہیں کہتا کہ سب ایک جیسے ہیں، لیکن کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. تو کچھ حضرات
ایسے ہیں جنہوں نے ایک رواج شروع کیا ہوا ہے اجتماعی شادیوں کا. مجھے ایک بات بتائیں، جب وہی حضرات مخیر حضرات کے پاس جاتے ہیں، میں خود اس کا وٹنس ہوں، بہت سارے لوگ میرے پاس بھی آئے. میں چند سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی ہم اجتماعی شادیاں کروا رہے ہیں تو آپ اپنا حصہ کیا ڈالیں گے، ہم نے ان بچیوں کا جہیز تیار کرنا ہے. یہ کون سا دین ہے ویورز کہ جس میں ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نیکی کرنے جا رہے ہیں اجتماعی شادیوں کے بنا پر، 100 بچیوں کی شادی، 50 بچیوں کی شادی، لیکن ساتھ ساتھ ہم جہیز کو فروغ دے رہے ہیں. بجائے اس کو روکنے کے ہم اس کو فروغ دے رہے ہیں. اچھا جی فلانا بندے نے 10 سلائی مشینیں لکھوا دی، فلانے بندے نے 10 فریجوں کا ذمہ لے لیا، فلانے بندے نے یہ ذمہ لے لیا، فلانے بندے نے وہ ذمہ لے لیا. تو کیا ناظرین وہ مولوی حضرات یا وہ علماء کرام یا وہ لوگ جو مخیر حضرات کے پاس جاتے ہیں چندے کے لیے، کیا وہ جہیز کو روک رہے ہیں یا فروغ دے رہے ہیں؟ سر میری تو جو ناقص عقل ہے اس میں تو یہی سوال آتا ہے کہ یہ روکا نہیں جا رہا، یہ تو فروغ دیا جا رہا ہے. سر میں اپنے اس پروگرام بی ریئلسٹک کا آج جیسے میں نے یہ پہلا ٹاپک چنا، اس میں انشاءاللہ تعالی اور بھی بہت سارے روزمرہ کے جو ہمارے معاشرے میں پرابلمز ہیں اس کو میں ڈسکس کروں گا. لیکن میرا مین سٹینس جو آج اس پروگرام سے شروع ہوا ہے وہ جہیز ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین، میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ بہت سارے شاید میرے ریلیٹیوز، میرے دوست احباب مجھ سے ناراض ہوں، لیکن اس کی شروعات میں اپنے گھر سے کر رہا ہوں. آج مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ 2 بیٹے عطا کیے ہیں. تو میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے یہ آن ایئر میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹوں کی شادی انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا کی، میرے والدین کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرے، میری فیملی کے وہ افراد جو انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے امید ہے کہ وہ میرا ساتھ دیں گے، میں اپنی بیٹوں کی شادی پہ اس لعنت کو ختم کروں گا. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے، تو میں آج یہ چیز اپنے گھر سے شروع کر رہا ہوں. جب میرے بیٹوں کی شادی کا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی، میں اس جہیز جیسی لعنت سے چھٹکارا پاؤں گا. کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، کوئی مجھے کیا کہتا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. کوئی مجھے شاید کنٹروورسیز کا نشانہ بنا لے، کوئی مجھے شاید فیم کا نشانہ بنا لے، لیکن آج سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے کبھی بھی اس کا استعمال چینل کا یا ایسے میں کبھی بھی آن ایئر نہیں آیا. آج فرسٹ ٹائم میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے اس چینل کو لانچ کروں اور اپنے ساتھ ایک پیغام دیتا جاؤں اس یوتھ کو، اس نسل کو جو کہ اب جوان ہو رہی ہے، جن کی اولادیں جوان ہو رہی ہیں، اور اگر ان کے ماں باپ بھی اس پہ توجہ نہیں دیں گے، کم از کم وہ نوجوان جو اس کو سن رہے ہیں، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، وہ تو کم از کم سٹینڈ لے سکتے ہیں کہ جی ہم نے جہیز نہیں لینا. ناظرین مجھے ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، ہم شادیوں پہ لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں، کروڑوں کا خرچہ کرتے ہیں. اب تو بات پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہے، پیسے پانی کی طرح بہائے جاتے ہیں. لیکن
ہم پھر بھی اس چیز سے کیوں چھٹکارا نہیں پایا جا رہا؟ کس چیز کی کمی ہے کہ جو کہ لڑکی والوں کو کے اوپر ایسی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے وہ سامان، میں مخیر حضرات کی بات کر رہا ہوں، یہ چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے بھی، زیادہ چیلنج مخیر حضرات کے لیے ہے۔ جب مخیر حضرات اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں گے بغیر جہیز کے تو پھر معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہوگا۔ یہ خالی ایک بندے کی موومنٹ نہیں ہے، یہ ہم سب کو ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر مخیر حضرات اپنی بیٹی کو جہیز کے بغیر رخصت کریں گے تو غریب آدمی آٹومیٹکلی سوچے گا کہ نہیں یار، میں نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادی ادھر کرنی ہے، اور لڑکے والے بھی یہ سوچیں گے کہ ہم نے بھی اپنے بیٹوں کی ادھر شادی کرنی ہے جہاں سے ہم نے جہیز نہیں لینا۔ تو جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا آغاز میں اپنے گھر سے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی تندرستی دی تو میں نے اپنی اولاد کو بھی نصیحت یہی کی ہے کہ بیٹا جو گھر میں ہوگا آپ اسی میں راضی رہو گے، اور صرف وہ بیٹی، وہ بہن جو آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے اس کو آپ اپنے گھر میں بیاہ کے لے کے آؤ۔ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھا ہوگا وہ ضرور پائیں گے۔ سو ناظرین، میں اپنے پروگرام کو ادھر اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ میں اس پروگرام کا نام بھی ریئلسٹک حقیقت پسند اس لیے رکھا ہے کہ اور بھی انشاءاللہ تعالی موضوعات ہوں گے جس میں ادھر جو ہے نا ان کا ذکر کروں گا، لیکن میں اب اس پروگرام کے اینڈ پہ ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو میرے اس موومنٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ جب میری ویڈیو دیکھیں اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کمنٹس میں مجھے اپنا نام اور ایک میسج دیں کہ جی ہم اس موومنٹ میں آپ کے ساتھ ہیں، اور ساتھ ایک ای میل میں دے رہا ہوں جس پہ بہت سارے حضرات مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں کہ جی ہم آپ کی اس موومنٹ کا حصہ ہیں، اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ اس موومنٹ کو میں بڑی ایمانداری سے لے کے چلوں گا، اور کوشش کروں گا کہ اس معاشرے سے، ہمارے پاکستان میں اسپیشلی جو ایک قائم ہو چکا ہے، اس کو ختم کریں۔ اور یہ میں اکیلا تو اپنے گھر میں تو کر لوں گا، لیکن اگر اس معاشرے سے ہمیں ختم کرنا ہے تو ہمیں ایک ٹیم کی طرح چلنا پڑے گا۔ سو اس لیے ناظرین، ای میل ایڈریس ہے b.realistic56@gmail.com b.realistic56 b.realistic56@gmail.com۔ اگر کوئی ای میل کرنا چاہے تو ای میل کر سکتا ہے، اگر کوئی میسج کرنا چاہے میرے چینل پہ تو وہ میسج کر سکتا ہے۔ مجھے آپ کے ریویوز کا انتظار رہے گا ناظرین۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا پروگرام اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔